ناکامی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے اکثر لوگوں کو خوف آتا ہے۔ ہر ایک کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پسند کیے جائیں اور ہماری تعریف کی جائے، لیکن یہ خوفزدہ کرنے والا لفظ فیلئر ہمیشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ تجربہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ آپ جس کام میں ناکام ہو رہے ہوں اسے چھوڑ کر نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھیں جو کامیاب ہوا ہے، اگر وہ کبھی بھی اپنے سفر کے کسی بھی پہلو میں ناکام رہا ہے، امکانات یہ ہیں کہ آپ کو یادوں اور غلطیوں کی بہت سی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ طویل مدتی کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق اس کا رد عمل ہے۔ چارلی شین نے بہت سے سال پہلے کہا تھا کہ فاتح لوگ راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور ناکامی کے بعد ثابت قدم رہنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ ناکامی کے بارے میں نقطہ نظر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسی چیز کو سیکھنے کا موقع ہے جس سے آپ کا کام بن جائے۔ ناکامی یہ کامیابی کی ماں ہے۔ ہمیشہ منزل تک پہنچنا آپ کو نہیں سکھاتا، بلکہ وہ سفر جو وہاں پہنچنے کے لیے لیا جاتا ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کامیابی کی اگلی منزلوں تک کیسے پہنچنا ہے۔ سب سے بڑی کامیابیاں سب سے بڑی ناکامیوں سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں جدوجہد کر رہے ہیں، یا یہاں تک کہ اگر آپ چھوٹے کاروبار کے مواقع تلاش کر رہے ہیں، تو ایسی چیزوں کی آزمائش کرنے سے نہ گھبرائیں جو نئی ہیں، مختلف ہیں اور روایتی طریقوں سے ہٹ کریں۔ سب سے بری چیز جو ہو سکتی ہے وہ ناکامی ہے، لیکن یاد رکھیں ناکامی صرف سیکھنے اور آگے بڑھنے کا ایک موقع ہے۔ اس نقطے کی وضاحت کرنے کے لیے اس ویڈیو میں 10 مشہور افراد کے بارے میں بتائیں گے جو کامیاب ہیں یا تھے، لیکن اپنی زندگی کے ایک موقع پر بڑی ناکامی کا تجربہ کیا۔ نہ صرف یہ لوگ ناکام ہوئے بلکہ بڑے پیمانے پر ناکام ہوئے۔ پھر بھی تاریخ ان کامیاب لوگوں کو دیکھتی ہے جو کامیابی کی عظیم کہانیوں کے طور پر ناکام ہوئے۔ تو آئیے ان مخصوص ناکامیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کا تجربہ ان افراد نے کیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ دی امیزنگ فیکٹس پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یقین کریں ہم آپ کے لیے کافی تحقیق کر کے محنت کے ساتھ یہ ویڈیوز بناتے ہیں۔ اس کے لیے چینل پر موجود سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور نئی ویڈیوز کی بروقت اطلاعات کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔ تھامس ایڈیسن۔ ممکن ہے کہ آپ نے اس سے پہلے ناکامی پر قابو پانے کے سلسلے میں ایڈیسن کے بارے میں سنا ہو۔ وہ ٹیسٹ اور غلطی کرنے کے ماہر تھے۔ ایڈیسن ایسا شخص تھا جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری غلطیاں کرنے سے نہیں ڈرتا تھا۔ جب ایڈیسن نے لائٹ بلب بنانے کی کوشش کی تو اس سے ہزاروں ناکامیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے مشہور بات کہی، میں ناکام نہیں ہوا ہوں، مجھے ابھی 1000 راستے مل گئے ہیں جو کام نہیں کریں گے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے ان کے بارے میں۔ بچپن میں اس کو گنگا سمجھا جاتا تھا اور اس کے اساتذہ اس کے بارے میں کہتے تھے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ اس کا دماغ اکثر کلاس میں ہی گھومتا رہتا تھا۔ اس کو پہلی 2 ملازمتوں سے بھی برطرف کر دیا گیا تھا۔ ایڈیسن کی کامیابی کی بات کریں تو اس نے پہلا الیکٹرک لائٹ بلب، مووی کیمرہ، فلوروسکوپ اور دوبارہ چارج کرنے والی بیٹری ایجاد کیے۔ ونسنٹ وین گو پینٹنگز آج کل ناقابل یقین رقم میں فروخت ہوتی ہیں۔ اس کی 4 پینٹنگ $100 ملین سے زیادہ میں فروخت ہوئی ہیں۔ پھر بھی وین گو کو اس کی زندگی میں ناکام شخص سمجھا جاتا تھا۔ اس نے زندہ رہتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنا ایک نام بنانا شروع کیا، لیکن اس کے بہت سے نکات بھی تھے۔ اس نے مایوسی کے عالم میں اپنی بہت سی پینٹنگز کو جلا کر تباہ کر دیا۔ صرف ایک پینٹنگ فروخت کرنے کے لیے وہ جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنی ناکامی پر قابو پانے کے لیے کام نہیں کیا اور خود کو ہلاک کر دیا۔ اس کی موت کے فوراً بعد ہی اس کے کام نے انتہا کی شہرت اور مالی کامیابی حاصل کرنا شروع کر دی۔ البرٹ آئنسٹائن۔ اگر کسی باصلاحیت انسان کا نام رکھنے کے لیے کہا جائے تو زیادہ تر لوگ البرٹ آئنسٹائن کے نام رکھیں گے، لیکن البرٹ آئنسٹائن خود کے لیے یہ اعزاز اتنی آسانی سے حاصل نہیں کر پائے۔ بچپن میں ہی انہیں بولنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ایک بار تو انہیں ذہنی طور پر معذور بھی سمجھا گیا۔ انہوں نے زیورک پولی ٹیکنیک میں داخلہ لینے کی کوشش کی لیکن وہ پھر ناکام ہو گئے، حالانکہ انہوں نے ریاضی اور فزکس کے شعبے میں بہت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آئنسٹائن نے سخت محنت کی، مطلوبہ تربیت حاصل کی اور دوبارہ زیورک پولی ٹیکنیک میں درخواست دی اور ظاہر ہے اسے قبول کر لیا گیا۔ کچھ سال بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ اس کے کچھ سال بعد اس کو فزکس کے نوبل پرائز سے نوازا گیا اور ہمارے جدید دور کی باصلاحیت شخصیت کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ جیک ما۔ علی بابا آن لائن اسٹور کے بانی جیک ما کی دولت سے مالا مال کہانی آپ کو اپنے خوابوں کو کبھی نہیں ہارنے کی ترغیب دے گی۔ 1964 میں مایون کے نام سے پیدا ہوئے جیک ما کو بچپن میں اکثر خارش ہونے کی وجہ سے ہراساں کیا جاتا تھا۔ جیک ما نے سوچا کہ تعلیم ہی بہتر زندگی کا دروازہ ہے، لیکن وہ 2 بار یونیورسٹی میں داخلے کے امتحان
امتحانات میں ناکام رہا۔ انہوں نے اپنی تیسری کوشش کی اور بالآخر ہانگجو ٹیچر انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کی۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد ملازمت کا حصول بھی ایک چیلنج تھا۔ ایک مقامی یونیورسٹی نے انگریزی کے استاد کی حیثیت سے اس کی خدمات حاصل کرنے سے قبل اسے درجنوں بار انکار کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنا کاروبار شروع کیا جو کہ ناکام رہا، لیکن جیک ما کو ناکامی نے کوشش کرنے سے باز نہیں رکھا۔ آخری ناکام کاروباری منصوبے کے چند سال بعد اس نے علی بابا ای کامرس کاروبار کی بنیاد رکھی۔ اس بار کاروبار نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ فوربس میگزین کے اندازے کے مطابق جولائی 2020 تک جیک ما کی مجموعی مالیت تقریباً $45.9 بلین ہے۔ بل گیٹس مائکروسافٹ کے بنانے سے پہلے بل گیٹس کو کاروبار میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج دنیا کے سب سے مالدار لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تاہم بل گیٹس نے اپنے خاندان پر کبھی انحصار نہیں کیا۔ اس کی کاروباری صلاحیت کسی سے کم نہیں تھی، لیکن واقعتاً اس کی پہلی کمپنی ٹریفو ڈیٹا ناکام ہوئی تھی۔ اس کمپنی کا مقصد روڈ وے کے انجینئروں کے لیے را ڈیٹا کے اعداد و شمار سے رپورٹ تیار کرنا تھا۔ ناکامی کے باوجود بھی اس تجربے نے بل گیٹس اور اس کے ساتھی کو مائکروسافٹ جیسی بڑی کمپنی قائم کرنے میں مدد فراہم کی۔ اگرچہ بل گیٹس اپنے پہلے کاروبار میں ناکام رہے، لیکن اس کی اس ناکامی نے دوبارہ کوشش کرنے سے نہیں روکا۔ بل گیٹس نے ہار نہیں مانی، بلکہ بڑی چالاکی کے ساتھ ایک ایسی کمپنی تیار کرنے میں کامیاب ہوا جس نے پرسنل کمپیوٹنگ مارکیٹ میں انقلاب برپا کیا، اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ بل گیٹس کتنا کامیاب رہا۔ 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق مائکروسافٹ کی نیٹ انکم $44.28 بلین ہے۔ اسٹیو جابس ایک سیمسٹر کے بعد اوریگن کے ریڈ کالج سے باہر ہو گیا۔ جابس کی ناکامیوں میں ایپل 3 کی ناکامی بھی شامل ہے، جس میں ایکسپینڈڈ کی بورڈ فنکشنز اور ایک بڑے ڈسپلے کی خصوصیات موجود تھیں۔ اسٹیو یہ چاہتے تھے کہ ایپل 3 کو خاموشی سے چلانے کے لیے کوئی فین نہ لگایا جائے، اس کے باوجود کہ ایپل 3 کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایلومینیم کیس میں بنایا گیا، لیکن پھر بھی اس میں اتنی گرمی پیدا ہوتی جو کمپیوٹر چپس اور فلاپی ڈسک کو پگھلا دیتی تھی۔ بعد میں کمپنی کے بورڈ اور اس وقت کے CEO کے ساتھ طویل اقتدار کی جدوجہد کے بعد 1985 میں اسٹیو جابس کو ایپل سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اسٹیو جابس نے ہی ایپل کمپنی کی بنیاد رکھی تھی اور اس CEO کو بھی اسی نے ہائر کیا تھا۔ اسی سال جابس نے ایپل کے کچھ ممبروں کو اپنے ساتھ لے لیا، ایک کمپیوٹر پلیٹ فارم بنانے والی کمپنی نیکسٹ کی بنیاد رکھی، جس نے اعلیٰ تعلیم اور بزنس مارکیٹ کے لیے کمپیوٹر بنانے میں مہارت حاصل کی تھی۔ ایپل نے 1997 میں نیکسٹ کو خرید لیا اور جابس چند مہینوں میں اپنی سابقہ کمپنی کے CEO بن گئے۔ وہ بڑے پیمانے پر ایپل کی بحالی میں مدد کرنے کے ذمہ دار تھے، جو اس وقت دیوالیہ پن کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ ان تجربات نے اس کو ایک مشہور برانڈ اور دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی بنانے میں مدد کی، جبکہ اس نے مشہور طور پر صرف $1 کی سالانہ تنخواہ قبول کی تھی۔ جب اس کا 2011 میں انتقال ہوا تو اس کی مجموعی مالیت $8.3 بلین تھی۔ ہارلینڈ سینڈرز دوستو ہارلینڈ KFC کے بانی تھے۔ ہارلینڈ سینڈرز اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ جب وہ 5 سال کا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی موت کے بعد ہارلینڈ گھر کا انچارج تھا، جبکہ اس کی ماں ایک فیکٹری میں ملازمت کرتی تھی۔ اس کی والدہ نے اس وقت دوسری شادی کی جب ہارلینڈ کی عمر صرف 12 سال تھی۔ مار پیٹ سے بچنے کے لیے ہارلینڈ اسکول چھوڑ گیا اور اپنے انکل کے ساتھ رہنے چلا گیا۔ 15 سال کی عمر میں اس نے آرمی میں داخلے کے لیے اپنی عمر کے بارے میں جھوٹ بولا۔ صرف 4 ماہ بعد اسے اعزازی طور پر فارغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک کے بعد ایک نوکری چھوڑی۔ بالآخر 28 سال کی عمر میں اس نے اپنی پہلی بیوی جوزفن سے شادی کی، جو کہ بعد میں ٹوٹ گئی۔ 1930 میں ہارلینڈ سینڈرز نے 40 سال کی عمر میں کاربن کنٹکی میں ایک سروس اسٹیشن کھولا، جہاں وہ مرغی اور دوسرے جنوبی کھانے تیار کر کے فروخت کرتا تھا۔ اس کے پاس سروس اسٹیشن میں گاہکوں کو بٹھانے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ اس کا کھانا پکانا اتنا مشہور ہو گیا کہ آخرکار اس کو 142 سیٹ والا بڑا ریسٹورنٹ کھولنا پڑا۔ 65 سال کی عمر میں اس کے کھانے نے زبردست کامیابی حاصل کی، لیکن بعد میں اسے ریسٹورنٹ کو نیلامی میں بیچنا پڑا۔ 65 سال کی عمر میں ہارلینڈ سینڈرز چکن بنانے کی ترکیب بیچنے کی غرض سے ملک بھر میں اپنی گاڑی پر مارا پھرتا رہا۔ اسے 1000 دفعہ انکار ہوا، پھر ایک کمپنی نے اس کی ترکیب خریدی۔ ہارلینڈ سینڈرز زندگی میں متعدد ناکامیاں دیکھنے کے باوجود ایک انٹرنیشنل فوڈ چین KFC بنانے میں کامیاب ہوا۔ ہارلینڈ سینڈرز کی وفات کے وقت مجموعی مالیت کی قیمت $3.5 ملین تھی۔ فوربس میگزین کے مطابق 2020 میں KFC کی برانڈ ویلیو $8.3 بلین ہے۔ فریڈ سمتھ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران فریڈ سمتھ نے اپنے بزنس مینجمنٹ کلاس کو ایک بزنس آئیڈیا پیش کیا، جس میں اس نے تقریباً فیلنگ گریڈ حاصل کیا۔ یہ خیال پارسل سروس کا تھا جو راتوں رات پیکجوں کی فراہمی کر سکے۔ سمتھ نے گریڈ کو نظر انداز کیا اور فیڈیکس کی بنیاد رکھی، جو آج دنیا بھر میں اپنی سروسز کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ 2020 کے مالی سال میں فیڈیکس کارپوریشن کی آمدنی تقریباً $1.3 بلین تھی، جبکہ فیڈیکس کی مالیت 4 ستمبر 2020 کو $59.2
$2.4 بلین تھی۔ ہنری فورڈ تاریخ کے سب سے مشہور کاروباری افراد میں سے ایک ہیں۔ اس نے ٹرانسپورٹیشن کو بہتر بنایا اور ہمیشہ کے لیے امریکہ کی گاڑیوں کی صنعت کو بدل دیا۔ اس کے جدید مینوفیکچرنگ عمل نے کم لاگت والی قابل اعتماد گاڑیاں تیار کی، جبکہ بیک وقت اپنے کارکنوں کو اچھی تنخواہیں بھی دیں۔ ہنری فورڈ کی پہلی 2 کمپنیاں ناکام ہو گئیں اور اس کی ان ناکامیوں نے اسے دیوالیہ کر دیا، لیکن وہ فورڈ موٹر کمپنی کے قیام سے نہ رکا اور گاڑیوں کے لیے اسمبلی لائن مینوفیکچرنگ کا اطلاق کرنے والا پہلا شخص بن گیا۔ وہ دنیا کے 3 مشہور اور امیر ترین مردوں میں سے ایک بن گیا اور آج کی رقم میں فورڈ کی مالیت $200 بلین تھی۔ جیف بیزوس Amazon.com کے CEO ہیں۔ Amazon انٹرنیٹ، ریٹیلنگ اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ لوگ Amazon کی زبردست کامیابی کو جانتے ہیں، لیکن اس کی تخلیق کرتا وہ تمام پروڈکٹس اور سروسز بھول جاتے ہیں جو زبردست جوش و خروش کے باوجود ناکام رہے۔ Amazon نے جولائی 2014 میں اپنا پہلا سمارٹ فون فائر فون نکالا اور اس فون کو بڑے پیمانے پر شکست اور حیرت انگیز مایوسی سمجھا جاتا تھا۔ ستمبر 2015 تک Amazon نے فائر فون کی فروخت بند کر دی۔ دوسری ناکام پروڈکٹس میں Cosmo.com، ڈیلی ڈیلز، Amazon رجسٹر، Amazon iOS Kindle ایپ شامل ہیں۔ جیف بیزوس نے Amazon کو دنیا میں ناکام ہونے کے لیے بہترین مقام قرار دیا ہے۔ Amazon نے مشہور ثقافت کا آغاز کیا ہے جس میں ناکامی کاروبار کرنے کا ایک قابل قبول حصہ ہے۔ جیف بیزوس نے کہا ہے کہ Amazon نے گزشتہ برسوں میں کچھ شاندار ناکامیوں کا سامنا کیا ہے جس کے نتیجے میں اربوں ڈالر کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق جیف بیزوس کی نیٹ ورتھ $193.5 بلین ہے۔ دوستو، ان لوگوں نے اپنی ناکامیوں کے اوپر قابو پاتے ہوئے اپنے لیے شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں جن کی آج ہم مثال دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ دلچسپ معلومات سے بھرپور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیوز کو لائک اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس دے کر اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔